ویسے تو سارے الحمدللہ برابر ہیں، لیکن قربانی کچھ دینی پڑتی ہے کچھ دوستوں کے لیے، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ انشاءاللہ جس خاطر ہم یہ تمرین یہ مجلس برپا کرتے ہیں، خداوند متعال امام رضا کے صدقے ہمیں موفق فرمائے اور اپنے علوم کو پہنچانے کے لیے ہماری مدد فرمائے۔ اس دعا کی استجابت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں۔ اہل علم کا مجمع ہے، طلاب کا مجمع ہے، بلکہ یوں کہوں کہ حکمت کی نہریں جاری کرنے والوں کا مجمع ہے۔ جملہ بدل کے کہوں کہ پہاڑوں سے ذرے نکال کر اس پر قیامت ڈھانے والوں کا مجمع ہے۔ ایک جملہ اس سے بڑھ کر اور کہوں کہ سائنس کو پریشان کرنے والوں کا مجمع ہے۔
یقیناً آپ لوگوں سے سائنس پریشان ہوتی ہے، 1400 سال بعد سائنس ایک چیز آ کے کشف کرتی ہے کہ سائنس نے یہ ثابت کیا، ادھر سے طالب علم ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کہ میرے مولا نے تو 1400 سال پہلے یہ کہا تھا۔ ان لوگوں کا مجمع ہے، یقیناً ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن میں سنبھال کر جس طرح موتی کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے تو انہیں سینے میں رکھتے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں جس طرح کہ برادر عزیز بیان کر رہے تھے کہ ہر مذہب والا یقیناً اپنی عظیم ہستی کے نام سے ذکر شروع کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو عظیم ہستی کے نام سے۔ یقیناً مذہب اسلام میں ذات باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، تو ہم اس عظیم پروردگار کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ توجہ تو ہے نا میری طرف؟ حمد ہے اس کریم اللہ کی کہ جس کی تعریف، جس کی ستائش کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی ہم جس کے پاس زبان ہے وہ بھی کرتا ہے، بے زبان بھی کرتا ہے، جس کی ہم پہاڑ بھی کرتے ہیں، پرندے فضاؤں میں کرتے ہیں، درخت ٹہنیاں جھگا جھگا کے کرتے ہیں۔ تعریف اس اللہ کے لیے۔ ابھی تو میں ابتدا کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس معراج تک جاتے ہیں۔ حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی حمد حضرت آدم نے بہشت میں کی۔ تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی حمد اور ستائش حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ دین کر کے کی۔ کشتی نہ بھر سکی پھر بھی حمد خدا ادا کی۔ تعریف اس اللہ کے لیے جس کی حمد داؤد لوہے کو نرم کر کے کرتا تھا۔ ستائش اس پروردگار کے لیے جس کی حمد یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کی۔ تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی تعریف یعقوب نے یوسف کی جدائی کے بعد کی۔ لائق حمد ہے وہ اللہ، لائق تعریف ہے وہ اللہ جس کی حمد و تعریف یوسف مصر کی زندان میں کرتا رہا۔ لائق حمد ہے وہ اللہ، لائق تعریف ہے وہ اللہ جس کی حمد ابراہیم نے اسماعیل جیسے بیٹے کو قربان کر کے کی۔ لائق حمد ہے وہ اللہ، لائق تعریف ہے وہ اللہ جس کی تعریف اسماعیل نے خنجر تلے کی۔ لائق تعریف ہے وہ اللہ، لائق حمد ہے وہ اللہ جس کی تعریف موسیٰ نے فرعون کے دربار میں کی۔ لائق حمد ہے وہ اللہ، لائق ستائش ہے وہ اللہ جس کی تعریف عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر کے کی۔ لائق تعریف ہے وہ اللہ، لائق حمد ہے وہ اللہ جس کی تعریف دشمن کے مقابل میں خاتم الانبیاء نے مکہ اور مدینہ میں کی۔ لائق تعریف ہے وہ اللہ، حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس کی تعریف علی مرتضیٰ نے ہر جنگ کے میدان میں کی۔ لائق تعریف ہے وہ اللہ، لائق حمد ہے وہ اللہ جس کی تعریف سیدہ فاطمہ نے دربار میں خطبہ فدقیہ میں کی۔ لائق حمد ہے وہ اللہ، اب میں بیدار سناتے دیکھنا چاہتا ہوں، لائق حمد ہے وہ اللہ جس کی تعریف اور حمد حسن مصطفیٰ نے دربار شام میں کی۔ لائق حمد ہے وہ اللہ، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس کی تعریف لوگ کے نیزہ پہ حسین کے سامنے کی۔ سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ دشاد رکھے۔ لائق حمد ہے وہ اللہ، ہر ہستی ہر دور میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس اللہ کی حمد کرتے رہے۔ بلکہ اگر ایک جملہ اور نہ کہا تو شاید میری حمد مکمل نہ ہوگی۔ ہر ہستی حمد کرتی آئی، ہر ہستی نے آمن کے دور میں تعریف خدا کی۔ اب کہتا ہوں کتنا عظیم ہے وہ اللہ، کتنا لائق تعریف ہے وہ اللہ کہ کربلا میں 72 شہداء دیکھ کر شام اور
علی کی بیٹی آئی، اس نے کہا نعوذ باللہ اللہ نے آپ کو ذلیل کیا، آپ کو نعوذ باللہ رسوا کیا۔ بیوی کی زبان پہ شکوہ نہ آیا بلکہ یہی کہا مار رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے پورے سفر میں جمال اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ کتنا عظیم ہے وہ اللہ جس کی ہم بیوی نے دشمن کے سامنے اس انداز میں، اور یقیناً حمد کرنی چاہیے اس اللہ کی۔ ہر معصوم کا شیوا رہا ہے، آپ خطبات اٹھا کے دیکھیں، یقیناً آپ نے سارے خطبات پڑھے نہج البلاغہ کے، ہر خطبے کے شروع میں امیر المومنین نے پہلے حمد خدا کہا۔ اسی طرح خطبہ شام دیکھ لیں، بی بی کا خطبہ فدقیہ دیکھیں، ہر معصوم نے اللہ کی ہم توجہ تو ہے نا میرے طرف، ایک دفعہ مل کے درود پڑھنا ہونا۔ میں نے آپ کے سامنے، اب لگتا ہے ذہن بیدار ہیں، اپنے موضوع کی طرف آباد ہیں، اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے، اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو تو پچھلی مرتبہ بھی سورہ رات کی مشہور آیت تلاوت کی تھی، اب بھی اسی کو موضوع میں سخن قرار دیا۔ ارشاد ہو رہا ہے میرے قوم الذین کفروا لست مرسلا، میرا حبیب یہ لوگ، یہ کافر، یہ مشرک تجھے تانا دے کے کہتے ہیں کہ تو نعوذ باللہ رسول نہیں ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ قل کفا باللہ، رسالت کی گواہی کے لیے میرا اللہ کافی ہے، صرف اللہ نہیں۔ ومن عنده علم الکتاب، دوسرا میری رسالت کا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہماری گفتگو اگر یاد ہو تو پہلے مرحلے سے آگے گزر چکی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہاں تک گفتگو ہو چکی ہے، بس 2-3 لفظ رہتے ہیں کہ کافر کون ہوتا ہے، مشرک کون ہوتا ہے۔ ہم نے ثابت کیا تھا کہ جو عہدہ رسالت کو نہ مانے وہ کافر شمار ہوگا، پریشان ہوگا۔ جو عہدہ رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہوگا۔ ہم نے ثابت کیا کہ بس جو یہ لوگ کہتے تھے کہ تو رسول نہیں ہے، اس کا مطلب وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ آباد رہیں، توجہات یقیناً مرکوز ہیں۔ اب تھوڑا سا ایک مرحلہ آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اپنے ٹائم کے اندر ایک گفتگو مکمل ہو جائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، پس جو عہدہ الہی کو نہ مانے وہ کافر، اور عہدہ الہی کو ماننے کے لیے ایک شرط یہ بیان کی تھی کہ جب عہدہ الہی کو مانیں گے تو اس کے مقابلے میں سارے باطلوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ صحیح تب ہوگا جب آپ لات منات عزا ان سب کو چھوڑیں گے، ان کو ایک طرف۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو پھر آپ وحدانیت کے زمرے میں آ جائیں گے، آپ توحید کو ماننے والے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک بات یہاں پہ ایک اور اہم نکتہ ہے، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تولا اور تبرہ کرتے ہیں۔ شیعہ ہر وقت دیکھیں اپنی زبان پہ تبرہ کرتے رہتے ہیں اور تولا، اور ویسے بھی یعنی جہاں فروع دین یعنی 10 ہیں، سارے کے سارے برابر ہیں۔ جتنا نماز کے وجوب کا حکم ہے اتنا تولا کے وجوب کا حکم ہے، جیسے روزہ واجب ویسے تبرہ واجب۔ تو تولا اور تبرہ، لوگ کہتے ہیں جی شیعہ تولا اور تبرہ کرتے ہیں۔ میں کہوں گا میرے بھائی، آؤ اپنی توحید کے اقرار کے لیے کلمہ سنو، پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ۔ میں کہوں گا تمہاری توحید ہی مکمل نہیں جب اس میں تولا اور تبرہ نہ ہو۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کیا مطلب؟ سارے نفی ہو گئے۔ الا اللہ، میرا معبود ہے، میرا اللہ ہے، میرا رب ہے تو صرف وہی ہے۔
یعنی سب سے نفرت، سارے میرے وجود سے دور، اگر میرے وجود کے قریب ہے، جس کی میں پرستش کرتا ہوں الا اللہ، صرف وہ ذات وحدانیت خدا ہے۔ اور ویسے بھی ایک پیغام دیتا چلوں کہ تبرہ، ہم جو یہ اصول فروع دین کے جز بناتے ہیں کہ اسے تولا اور تبرہ 10 فروع دین میں سے ہیں، تبرہ کا مطلب کسی کو گالی دینا نہیں ہے میرے بھائیو، توجہ رہے۔ تبرہ زبان سے نازیبہ کلمات کا استعمال کرنا یہ تبرہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مہذب قوم کبھی زبان سے گالیاں نہیں دیا کرتی، اور مکتب جعفریت سے بڑھ کر کوئی مہذب ہے ہی نہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے جو ہمیں تہذیب سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے زبان پہ گالی دینا یہ ہمارے مکتب میں نہیں ہے۔ ویسے بھی اسلام ہمیں منع کرتا ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ مشرکین کے خداؤں کو نازیبہ کلمات سے یاد نہ کریں، یہ ان کو گالیاں نہ دیں جن کی وہ بت پرستی کرتے ہیں، تو نقصان کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ۔ میرا حبیب اپنے چاہنے والوں کو کہہ دے اگر یہ ان کے خداؤں کی اہانت کریں گے اور ان کو گالیاں دیں گے تو وہ ان کے حقیقی خدا کو نازیبہ کلمات سے یاد کریں۔ یعنی دین اسلام ہمیں مہذب بناتا ہے۔ دین اسلام میں تبرہ مکتب جعفریہ میں گالیاں دینے کا نام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی سامعین محترم، میرے عزیز بھائیوں، تمہارا مولا نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان سے گالی نکلے۔ جنگ صفین میں مولا نے سنا کہ چاہنے والوں کی زبان سے کچھ نازیبہ کلمات نکلے، اور ویسے بھی جنگ تو جنگ ہوتی ہے، کیا خبر زبان سے کیا نکل رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں دشمن کو۔ جیسے ہی مولا کی سماعت تک یہ نازیبہ کلمات پہنچے، مولا نے ارشاد فرمایا میرے چاہنے والے، خطبہ نمبر 179 نہج البلاغہ میں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین۔ میرے مولا نے فرمایا خبردار، تمہارا مولا نہیں چاہتا کہ تم گالیاں دینے والوں میں سے بنو۔ تمہاری زبان پہ نازیبہ کلمات نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے تبرہ ہمارے مکتب میں گالیاں دینا نہیں ہے۔ گالیاں دیں گے تو ہماری تہذیب بکھر جائے گی۔ اور ویسے بھی ہمارے مراجع یہ حکم دیتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کریں، خصوصاً اس دور میں۔ اب ایک جملہ کہتا چلو، وہ مولا کہ جب دشمن کو وہ نازیبہ کلمات سے یاد کر رہے تھے اور مولا نے روکا کہ میرے چاہنے والے ان کو نازیبہ کلمات سے یاد نہ کرو، میں تمہیں پسند نہیں کرتا کہ تمہاری زبان سے نازیبہ کلمات نکلیں۔ شیعو، جب تمہارا مولا کسی غیر کو، دشمن کو گالی دینا برداشت نہیں کرتا تو اپنوں کو گالیاں دینا کیسے برداشت کرے گا؟ مولا تمہارا یہ پسند نہیں کرتا کہ دشمن کو گالی دو، اور ہم خدا نہ کرے ہمارے مکتب کا کوئی بندہ علی کے چاہنے والے کو گالی دے تو پھر یہ نہ کہنا میں علی کا شیعہ ہوں۔ علی کا شیعہ وہی ہے جس کے کردار سے علی کے کردار کی خوشبو نظر آئے، علی کے کردار کی جھلک نظر آئے۔ یہ مہذب قوم کا سیوا ہوتا ہے، اپنے رہبر کو آئیڈیل بنائے، تب ہم کہیں مقام اور منزلت تک پہنچیں گے۔ ویسے بھی علی والا ہر جگہ پہ منفرد ہوتا ہے، اس کی زبان سے، اس کی گفتار سے پتہ چلے کہ اس کا تعلق علی سے ہے۔ آپ نے دیکھا بھی پچھلے دنوں میں جب لوگ سری لنکن کو مار رہے تھے، سینکڑوں کا مجمع ہے، مار اپنے آپ کو اسلام سے منسلک کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن جس
لوگوں کو پتہ چلا یہ کوئی عام نہیں، یہ کسی مہذب قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کسی مہذب قوم کا فرد ہے، یہ کردار ہے علی والے کا۔ ہزاروں کے مجمع میں بھی، سینکڑوں کے مجمع میں بھی اپنے آپ کو منوائے، اپنے کردار سے منوائے۔ بس تبرہ پریشان تو نہیں ہو گئے، تبرہ گالیاں دینا نہیں، تبرہ یہ مختصر الفاظ لیے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تبرہ کا مطلب ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، علماء ہیں، براءت کرنا، بیزاری اختیار کرنا۔ اگر اپنے مفہوم میں بیان کروں تو یوں ہوگا لا الہ الا اللہ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں، اور جب ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو وہ اسی میں مرے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ تبرہ کے لیے یہی کافی ہے، ہم ان کو جانتے ہی نہیں، ہم ان کو مانے کہاں جب جانتے ہی نہیں۔ یہی تبرہ ہے، یہی واجب ہے۔ بس لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ٹائم بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ بس قل کفا باللہ شہیدا، میرا حبیب کہہ دے میری رسالت کا گواہ وہ اللہ اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کی انشاءاللہ مدد اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آگے چلیں گے۔ قل کفا باللہ شہیدا، جس کی رسالت کا گواہ اللہ اللہ، جس کی رسالت کی گواہی اس کریم رب نے دی، اسی کی بیٹی دربار میں گواہی دیتی رہی، مسلمانوں نے نہ مانی۔ اجرکم علی اللہ، صرف بیٹی نہیں، شریف بیٹے کے ساتھ تھے، حسن اور حسین، وہ بیٹے جن کو اللہ کا نبی اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے بازار میں پھرایا کرتا تھا، وہ گواہی دیتے رہے، مسلمان جھٹلاتے رہے۔ اجرکم علی اللہ، بس ایک دو جملے عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام توسل ہو جائے، اور بی بی سے توسل کیا کریں۔ پہلا توسل ہے یہ بی بی سے توسل کرنا، جس کو اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا میں مصائب آئے، مشکل آئے، عزاداروں پریشانی آئے، مولا رضا کے چاہنے والوں بی بی سے توسل کیا کرو۔ حرم میں بھی جاؤ تو مولا کو واسطہ دو بی بی کا، کبھی آپ کی پریشانی، کبھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ میں نے کہا وہی بی بی جس کو اللہ کا نبی دیکھتا اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا، صرف کھڑا نہیں، قام الیہا، ایک ہوتا ہے قام لہا، قام لہا یعنی کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جانا۔ عربی میں قام الیہا اس لیے کہتے ہیں سامنے کو آئے اور بندہ اٹھ کے اس کی طرف چل پڑے۔ اللہ کا نبی صرف کھڑا نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی بیٹی کی طرف چل پڑتا تھا، بیٹی کو ساتھ لاتا، مسند میں بٹھاتا، فَقَبَّلَ يَدَيْهَا، اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، ہاتھ چومتا تھا۔ عزادارو سنو گے، وہی ہاتھ جن کو اللہ کا نبی چومتا تھا، وہی ہاتھ جن کو اللہ کا نبی بوسے دیتا تھا، وہی ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھ کے کہتی تھی بابا اٹھ دیکھ میرا ہاتھ زخمی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ تاریخ میں ایک نام ہے حبار بن اسود۔ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں ایک بزرگ عالم دین سے، 2 سال پہلے قم میں خمسہ فاطمیہ سنا تھا۔ یہ روایت انہوں نے ایک مجلس میں بیان کی تھی کہ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے نبی نے جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے مدینہ کی طرف، اللہ کا نبی نے سب کو بھیجا کہ مدینے کی طرف چلے جاؤ، مسلمان چلے گئے، مسئولات چلی گئیں۔ فتح مکہ کے بعد پھر اللہ کے نبی نے ایک اعلان کیا کہ میرے جتنے بھی دشمن ہیں، جس نے بھی میرے ساتھ احانت کی، میں نے سب کو معاف کیا۔ لیکن سب صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے سب کو معاف کیا لیکن ایک بندے کو معاف کبھی نہیں کروں گا۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے حبار بن اسود، اس کو معاف نہیں کروں گا۔ عرض کریں گے آقا آپ تو رحمت للعالمین نبی ہیں، اس کو معاف کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی اتنا بڑی غلطی ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ ہاں پتہ چلا کہ اس کا ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی اس کو معاف نہیں کر رہی۔ کون سا جرم؟ ابن ابی الحدید نے لکھا کہ جرم یہ تھا کہ جب ہجرت کر رہے تھے مسلمان تو ایک قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا جس میں 4 یا 5 مستورات تھیں۔ ان میں ایک مستور وہ تھی جس کا نام ہے زینب، جو نبی کی منہ بولی بیٹی تھی، اس میں زینب تھی۔ یہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، اس حبار بن اسود نے اشارہ کیا کہ میں اس عورت کو نیزہ مارا۔ اس نے نیزہ سیدھا کیا، مارا نہیں نظر آیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب کو معاف کروں گا، حبار کو معاف نہیں کروں گا۔ میں عرض کروں گا حبار نے اشارہ کیا تھا، نیزہ مارا نہیں تھا۔ حبار نے اشارہ کیا تھا، اس نے خلاف مارا نہیں تھا۔ عرض کروں گا آقا اس نے اشارہ کیا تھا، اس نے دروازہ نہیں جلایا تھا۔ عرض کروں گا آقا اس نے محسن کو نہ گرایا تھا، اس نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ جانے یا رسول اللہ اس وقت پہ جب آپ کی بیٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں تازیانے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آگ تیری بیٹی کے دروازے پہ آ گیا۔ بس آخر جملہ آپ کی زحمت تمام عزدارو، وہی نبی کی بیٹی دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، شاید سوچتی رہی ہوگی کسی کو میری معرفت ہو جائے، کسی کو کوئی وقت یاد آ جائے کہ میرا بابا میرا کتنا احترام کرتا تھا، میرا بابا میرے ہاتھ کے بوسے دیتا تھا، شاید کچھ سمجھ آئے۔ نہیں بلکہ حالت کیا تھی جب بابا کی قبر پہ آئی نہ کہا بابا انی واقعہ، سارے ہنستے رہے میں روتی رہی، بابا سارے کرسیوں پہ بیٹھے رہے، انی قائمۃ، بابا میں کئی گھنٹے کھڑی رہی۔ اجرکم علی اللہ، سارے مل کے سلام کرتے ہیں بی بی کو، صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا انا توجہنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفع لنا، مل کے یا وجیہۃ عند عزادارو، وہی نبی کی بیٹی جس کے احترام کے لیے اللہ کا نبی مسجد چھوڑ دیتا تھا، 75 دن